ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تبارك وتعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقضى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم ما كنتم تكنزون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو، پچھلے جمعے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو شخص ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، جن کو دیکھ کے حسد کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے کیا نعمتیں دی، جن کو دیکھ کے رشک کیا جا سکتا ہے. پہلا وہ شخص کہ جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ اس کو دن رات پڑھتا ہو، کہ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور وہ اس قرآن کو دن رات پڑھتا ہو. پچھلے جمعے اس پہ بات ہو گئی تھی. دوسرا وہ شخص اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس کو دیکھ کے رشک کیا جاتا ہے. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یہ قابل رشک ہے، یہ انسان قابل رشک ہے کہ اللہ نے مال دیا اور اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے لیے خرچ ہو رہا ہے، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ خرچ ہو رہا ہے کہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے لیے خرچ کر رہے. یہ قابل رشک انسان ہے. ہم اللہ سے بات مانگتے ہیں، ہر آدمی دعا کرتا ہے: یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، یا اللہ میرے مال کو وسیع کر دے، میری تنگدستی کو دور کر دے، میرے مال میں اضافہ فرما، میرے کاروبار میں اضافہ فرما. ہر آدمی دعا کرتا ہے اور اللہ مال دے بھی دیتا ہے. لیکن ہم یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ جب مال مل جائے اپنے لیے خرچ کرنے والا بھی بنا. یہ دعا نہیں کرتے. آج مال جمع کرنے کا شوق ہے، خرچ کرنے کا شوق نہیں ہے. خرچ کرنے کا شوق نہیں ہے، تجوریاں بھرنے کا شوق ہے، غریب کا پیٹ بھرنے کا شوق نہیں ہے، بینک بیلنس بنانے کا شوق ہے، کسی غریب کا گھر بنانے کا شوق نہیں. اللہ معاف کر دے، ہم جیسے لوگ قابل رشک نہیں ہوتے. جتنا آ جائے اتنا ہی کم ہوتا ہے، جتنا آ جائے اتنا ہی کم ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے. بری موت سے بچائے گا. کیا مطلب؟ خاتمہ ایمان پہ ہو. بری موت سے اللہ پاک بچائے گا. خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے تو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ یا تو گھر پہ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں، یا گاڑی پہ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں، یا کپڑوں پہ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں، یا یاروں دوستوں میں بیٹھ کے کھانے میں پیسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آج ناشتہ میں نے کروایا تھا، اگلے دن تیری باری ہے، اگلے ہفتے تیری باری ہے، اگلے ہفتے تیری باری ہے. اس پہ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ شخص مجھ پر ایمان لے کے نہیں آیا. بے شک زبان سے کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ شخص مجھ پر ایمان لے کے نہیں آیا کہ جو خود پیٹ بھر کے رات کو سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے. وہ مجھ پہ ایمان لے کے نہیں آیا. زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن دل سے ایمان لے کے نہیں آیا. خود پیٹ بھر کے رات کو سوتا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہ جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا.
صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ننگے کو کپڑا پہنائے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن جنت کا سبز ریشم لباس پہنائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھوکے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کے میوے کھلائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان پیاسے بھائی کو پانی پلائے گا، اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کو عمدہ شراب پلائے گا۔ اللہ شراب پلائے گا، شراباً طہورا، کہ اللہ اس کو خود شراب پلائے گا۔ تو وہ شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہو، جو غریب رشتہ داروں پہ خرچ بھی کرتا ہو، جو غریب پڑوسیوں پہ خرچ بھی کرتا ہو۔ آج ہمارے تو شوق جمع کرنے کے ہیں، خرچ کرنے کے نہیں ہیں۔ صحابہ کے شوق خرچ کرنے کے تھے، اللہ کے نبی کا شوق خرچ کرنے کا، خرچ کرنے کا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آ گیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیں، محتاج ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، اللہ دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ معاف کرو بھائی، کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا بیٹھ جاؤ، اللہ دے گا۔ دوسرا آیا، یا رسول اللہ محتاج ہوں، مدد فرمائیں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا بیٹھ جاؤ، اللہ دے گا۔ دونوں کو بٹھا لیا۔ تیسرا آیا، یا رسول اللہ کچھ دیں، محتاج ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، اللہ دے گا۔ ہمارے پاس تو 10 بھی آج ہم 10 کو کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ بھلا کرے، اللہ معاف کرے، اللہ بھلا کرے، اور اس سے بڑھ کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کمایا کر، ماما جمانتے اگر اللہ نے صحت دی ہوئی ہے خود کمایا کر۔ بندہ یہ سوچ لے کہ نام کس کا لیا جا رہا ہے، کہ اللہ کے نام پہ دو، اس نام کے صدقے دے دو یار، اس نام کے صدقے دے دو کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ کہ آج میری جیب میں اگر 10 روپے بھی ہیں تو اسی اللہ کے دیے میں ہیں، تو اسی اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، یہ لے بھائی 10 روپے تم لے جاؤ۔ اور اللہ کے نبی پہلا آیا بیٹھ جاؤ، دوسرا آیا بیٹھ جاؤ، تیسرا آیا بیٹھ جاؤ، تینوں کو بٹھا لیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس 4 اوقیہ چاندی لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے تینوں میں تقسیم کر دی، 1 2 3 تینوں کو دے دی۔ 1 اوقیہ چاندی اللہ کے نبی کے پاس رہ گئی، اور اللہ کے نبی اب اعلان کر رہے ہیں کوئی اور ہے لینے والا، کوئی اور ہے لینے والا۔ اور ہمارا پتہ کیا مائنڈ ہے؟ کسی ایک کو دے دینا، ساتھ والا کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یار ان کو نہ دیں یار، پیچھے لائن لگی ہے، اس کو نہ دینا، پیچھے اور آ جائیں گے۔ ایک آیا پھر دوسرا بھی آئے گا، پھر تیسرا بھی آئے گا، اس کو نہ دینا، اگر اس کو دیا تو لائن لگ جائے گی، اگر اس کو بھی کہہ دیا اللہ بھلا کرے پھر کوئی نہیں آئے گا۔ اور ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی اور ہے لینے والا۔ شوق ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، شوق ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے مخلوق کو خرچ کرنا، کہ غریبوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، مانگنے والوں کو دینا، اللہ کے لیے جو آگے فریاد کرے ان کو خالی نہ لوٹانا، اللہ کے نبی کا شوق تھا۔ اور یہ پیغام ہے کہ ہمارا بھی یہ شوق ہو کہ اللہ خرچ کرنے والوں کو دیتا ہے، اللہ خرچ کرنے والوں کو دیتا ہے۔ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کوئی اور ہے لینے والا، کوئی نہیں آیا۔ رات ہو گئی، اللہ کے نبی سونے کے لیے گھر گئے، رات کو نیند نہیں آ رہی، اللہ کے نبی پہلو بدل رہے ہیں، کبھی اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیٹ کے پہلو بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف ہے کیا؟ کوئی پیٹ میں درد ہے کیا؟ سر میں درد ہے کیا؟ بخار ہے کیا؟ کوئی تکلیف ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی حکم نازل ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے آپ کو بے قرار کر دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی حکم بھی نازل نہیں ہوا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ کیا وجہ ہے کہ آپ پہلو بدل رہے ہیں، کبھی اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، پہلو بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے وہ 1 اوقیہ چاندی نکال کے سامنے رکھ دی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے مجھے بے قرار کیا ہوا ہے، اور مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو خرچ کرنے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ کہ شوق ہے
خرچ کرنے کا شوق ہے، اور خرچ کرنے والے کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ قابل رشک ہے، یہ قابل رشک ہے، یہ قابل رشک ہے کہ اس کو دیکھ کے رشک کیا جائے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ پھر بھائیو شوق بدلیں، اپنے شوق بدلیں کہ غریبوں کو دینے کا شوق پیدا ہو کہ اللہ مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ غزوہ حنین، جنگ حنین جب فتح کر لی تو مال غنیمت میں اللہ کے نبی کے پاس 6000 قیدی آئے، 24,000 اونٹ آئے، 1000 بکریاں آئیں، 4000 اوقیہ چاندی آئی، اتنا مال غنیمت اکٹھا ہوا، اور اللہ کے نبی نے سارا تقسیم کر دیا، ایک چیز بھی گھر لے کے نہیں گئے، سارا ہی تقسیم کر دیا، سارا ہی تقسیم کر دیا۔ اور اللہ کے نبی کی خود کی کیا حالت ہے، خود کی کیا حالت ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا افضل ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنا تو افضل نہیں ہے، اور آپ افضل کام کرتے ہیں، ہمیشہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، آج آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، آج بھوک نے بٹھا دیا ہے، آج بھوک نے بٹھا دیا ہے کہ یہ حالت ہے، اور خرچ کرنے کا کیا، سارا مال غنیمت اللہ کے راستے میں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دے دیا کہ اپنے پاس ایک بھی چیز لے کے نہیں جانا۔ یہ شوق ہے، یہ پیغام ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ فرما رہا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے ایمان والے ہیں، یہی پکے ایمان والے ہیں، یہی حق والے ہیں۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے، ایک سائل آ گیا مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ کچھ عطا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں ایک کام کرو، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے میرا نام لے کے وہ خرید لو، اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ ہے کوئی ایسا کرنے والا؟ ہے کوئی ہمارے میں ایسا کرنے والا کہ ابھی تو نہیں ہے لیکن جس چیز کی ضرورت ہے میرا نام لے کے قرض لے لو، اس کا قرض میں ادا کروں گا، تم نہ ادا کرنا، اپنی ضرورت پوری کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس چیز کی آپ کو طاقت نہیں ہے اس چیز کا اللہ نے آپ کو مکلف بھی نہیں بنایا، کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پیار سے کہہ دیں کہ ابھی نہیں ہے، بعد میں آ جانا۔ اللہ نے آپ کو مکلف بھی نہیں بنایا کہ آپ کو طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ بات بری لگی، اچھی نہیں لگی، اچھی نہیں لگی۔ ساتھ ایک انصار صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں اور اللہ کی طرف سے فقر کا ڈر نہ رکھیں کہ اللہ آپ کو فقر نہیں دے گا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی مسکرائے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابی، اللہ نے بھی مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں، فقر سے نہ گھبراؤں، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں کہ فقر سے نہ گھبراؤں کہ مال کم ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، اس ڈر سے میں اپنا ہاتھ نہ روکوں۔ قابل رشک ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بھائیو خرچ کرنا سیکھیں۔ خرچ ہم کرتے ہیں، تھوڑی سی سمت بدل لیں، تھوڑا سا یو ٹرن لے لیں کہ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، بہت اعلیٰ، گھر بنانے پہ خرچ کر رہے ہیں، گاڑی پہ خرچ کر رہے ہیں، کپڑوں پہ خرچ کرتے ہیں، موبائل لینے پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا رخ بدل کے غریبوں پہ بھی خرچ کریں، مسکینوں پہ بھی خرچ کریں، پڑوسیوں پہ بھی خرچ کریں، غریب رشتہ داروں پہ بھی خرچ کریں، کہ بہت ایسے غریب رشتہ دار بھی ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا، کرائے کے گھر میں ہیں، دینے کے لیے کرایہ نہیں ہوتا، بہت سارے ایسے مل جائیں گے، بہت سارے ایسے اپنے ہی اپنوں میں ہی مل جائیں گے کہ اس عید پہ ان کے پاس کپڑے بنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، بہت سارے ملیں گے آپ کو۔ کوئی دینے والا تو ہو، کوئی دینے والا تو ہو۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے. 1,00,000 درہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت سارے کے سارے غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دی اور خود روزے سے ہیں. خادمہ کہنے لگی آپ کا تو روزہ تھا، کچھ افطار کے لیے رکھ لیتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت یاد کرواتی نا کہ جب میں تقسیم کر رہی تھی، اب تو دے دیے، اب تو دے دیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ درہم کو دھو رہی تھی، اچھی طرح دھو رہی تھی. اللہ کے نبی نے دیکھ لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کیوں دھو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ جب آدمی اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، کسی غریب کو یا مسکین کو دیتا ہے، تو سب سے پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اس کے بعد کسی اور کے ہاتھ میں جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ اس لیے دھو رہی ہوں کہ اللہ کے ہاتھ میں جانا ہے، یہ صاف ہو جائے. ہم تو پرانا نوٹ نکال کے دیتے ہیں، سچی بات بتا رہا ہوں. 10 کا نوٹ بھی چھانٹی کرتے ہیں کہ سب سے گندا والا کون سا ہے، وہ نکال کے غریب کو دیتے ہیں. 100 کا بھی دینا ہو تو سب سے گندا نوٹ نکال کے دیتے ہیں. وہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جانا ہے، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جانا ہے. اللہ کے نبی کو بکری کا گوشت پسند تھا، تو گھر میں گوشت آیا نا، وہ سارا تقسیم کر دیا. اللہ کے نبی کے پسند کا گوشت رکھ لیا. اللہ کے نبی گھر میں آئے، آگے پوچھا ہاں بھائی کیا بچا ہے، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ یا رسول اللہ جتنا تھا سارا ہی دے دیا، یہ بچا ہے، صرف آپ کے پسند کا گوشت یہ بچا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو بچا ہے یہ نہیں بچا، جو تقسیم کر دیا ہے یہ بچا ہے کہ قیامت کے دن مل جائے گا، بھائیو خرچ کرنا سیکھیں. پکی بات ہے اللہ غریب نہیں کرے گا. اللہ کے نبی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اب ایک شیطان کا دھوکہ ہے، دے گا تو ختم ہو جائیں گے. ایک ہمارے نبی کی بات ہے کہ کم نہیں ہوگا. اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتا. وہ دل بڑا کرنے کی بات ہے، اللہ دیتا ہے. اللہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا. اللہ ایک کے بدلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چل رہا ہے، خلافت کا زمانہ چل رہا ہے، قحط پڑ گیا. سارے لوگ جمع گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. امیر المؤمنین قحط پڑ گیا ہے، آنے کو کچھ نہیں، کیا کریں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پریشان نہیں ہو، کل اللہ تمہاری مشکل کو دور کر دے گا. صبح ہوئی، اگلے دن کی صبح 1,000 اونٹ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، ایک کر 1,000 اونٹ اور سامان سے غلے سے لدا ہوا ہے. 1,000 اونٹ مدینے میں داخل ہو رہا ہے. اور کس نے منگوایا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے منگوایا ہے. عثمان غنی کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے آسان حساب قیامت کے دن عثمان تیرا ہوگا. اور کس طرح آسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان آ جاؤ سامنے، کہ نمبر آ گیا تیرا حساب دینے کا. سامنے آئیں گے، سامنے آتے ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا تیرا حساب ہو گیا جنت. اتنا آسان. کس وجہ سے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. عید کا دن تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بادشاہ کا گھر ہے. کون بادشاہ؟ ہمارے نبی کہ 2 جہاں کے بادشاہ ہیں، کہ اللہ کے نبی ہیں. یہ بادشاہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے جو در یتیم ہے، جو در مسکین ہے، جو غریبوں کو کھلانے والا ہے، جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، جو کسی کو خالی نہیں لوٹاتا. اپنے گھر میں فاقہ بھی ہو تب بھی کسی کو
خالی نہیں لوٹاتا، یہ اس کا گھر ہے۔ آج عید کا دن ہے، یتیم بچے بھی آئیں گے، مسکین بچے بھی آئیں گے، یتیم عورتیں بھی آئیں گی، مسکین عورتیں بھی آئیں گی، اور وہ فریاد لے کر آئیں گی کہ آج عید کا دن ہے، کچھ کھانے کو ملے گا اس گھر سے، کچھ کھانے کو ملے گا اس گھر سے، کہ جس کے لیے اللہ جنت کے دسترخوان بچھانے کے لیے تیار ہو، کہ اس گھر سے کھانے کو ملے گا، کچھ تو دے کے جائیں، کچھ تو دے کے جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کچھ نہیں ہے، عائشہ کچھ نہیں ہے، اور کہہ کے نماز کے لیے چلے گئے۔ عید کی نماز پڑھا کے واپس آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ گھر کے باہر لائن لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں یتیم اور کھا رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں، مسکین عورتیں آ رہی ہیں اور لے کے جا رہی ہیں، کھا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا گھر آ کے عائشہ کہاں سے آیا؟ عائشہ کہاں سے آیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے، اور یہ آپ کے ہر گھر میں راشن دے کر گئے ہیں، آپ کے ہر گھر میں غلہ دے کر گئے ہیں۔ تب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ عثمان کا حساب آسان کر دے، عثمان کا حساب آسان کر دے، کہ خرچ کرنے پہ دعا مل رہی ہے بھائیو، خرچ کرنے پہ دعا مل رہی ہے۔ مدینے میں صبح کا وقت 1000 اونٹ غلے سے لادا ہوا داخل ہو رہا ہے، غلے سے لادا ہوا داخل ہو رہا ہے، اور منگوانے والے کون ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب مدینے کے جتنے بھی تاجر تھے سب اکٹھے ہو کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت ہمیں غلہ بیچیں، بتائیں کتنا نفع لیں گے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ سارا غلہ شام سے منگوایا ہے، سارا غلہ شام سے منگوایا ہے، بتاؤ تم مجھے اس خرید پر کتنا پروفٹ دے سکتے ہو، کتنا نفع دے سکتے ہو؟ تو وہ تاجر مدینے کے کہنے لگے 10 سے 12% دیں گے، آپ 2% نفع دیں گے، 10 سے 12۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے اور بڑھاؤ۔ وہ کہنے لگے اچھا 4% دیں گے، 10 سے 14۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے اور بڑھاؤ۔ تو مدینے کے تاجر کہنے لگے کہ ہم ہی تاجر ہیں مدینے کے، اور تو کوئی نہیں ہے، کون ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے؟ کون ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے؟ اور آپ کو کتنا پروفٹ مل رہا ہے ہمیں بتائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 1 درہم کے بدلے میں 10 درہم مل رہے ہیں، کیا تم دے سکتے ہو؟ کیا تم دے سکتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم تو نہیں دے سکتے۔ مدینے کے تاجر کہنے لگے کون ہے جو آپ کو 1 درہم کے بدلے میں 10 درہم دے رہا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا اللہ ہے، کہ میرا اللہ ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ بڑھا دے جس کے لیے چاہے، کہ میرا اللہ ہے جس کا وعدہ ہے کہ 1 روپیہ خرچ کر تجھے اس کے بدلے میں 10 دوں گا، میرا اللہ مجھے 10 گنا پروفٹ دے رہا ہے، تم تو 2 گنا دے رہے ہو، 4 گنا دے رہے ہو، 10 گنا دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگے بھی ہم تو نہیں دے سکتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر گواہ بن جاؤ کہ میں نے سارا غلہ مدینے کے غریبوں میں مسکینوں میں صدقہ کر، کہ خرچ کرنے والے ہیں، کہ خرچ کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے کو اللہ کنگال نہیں کرتا، خرچ کرنے والے کی جیب اللہ خالی نہیں کرتا، خرچ کرنے والے کو اللہ کبھی بھی در در کا بھکاری نہیں بناتا، خرچ کرنے والے کو اللہ دیا کرتا ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ایک صحابی ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں لیا اور ایسے کر کے دبایا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باغ ہے کھجور کا جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، آپ گواہ بن جائیں میں نے اللہ کو قرضہ دیا ہے، میں نے اللہ کو قرضہ دیا ہے۔ اب بیوی بچے باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے پاس سے آئے، اندر نہیں گئے، باہر ہی کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں کہ باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، کہ میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، میں نے یہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، کہ راہ خدا میں نے اللہ کو قرضہ دیا ہے، قیامت کے دن اللہ سے لیں گے، باہر آ جاؤ۔ پھر بھائیو قابل رشک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں،
اور وہ خرچ کرتے ہیں، وہ قابل رشک لوگ ہیں، وہ قابل رشک لوگ ہیں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی دو، خیرات بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، زکوٰۃ بھی دو، زکوٰۃ بھی دو۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے، زکوٰۃ بھی دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ قحط مسلط کر دیتا ہے، کہ اللہ بارش نازل نہیں کرتا، اللہ قحط مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جائیں گے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی معراج پہ گئے، معراج پہ گئے، اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں کے ساتھ دھجیاں لٹکی ہوئی ہیں، دھجیاں لٹکی پڑی ہیں، اور وہ کانٹے کھا رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، کہ اللہ نے مال دیا تھا زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة فلا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ نے جس کو سونا بھی دیا ہو، چاندی بھی دیا ہو، اللہ فرما رہا ہے فلا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، صدقہ نہیں دے رہے۔ فبشرهم بعذاب علیم، اے میرے نبی ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے مال و دولت کا اللہ تعالیٰ سانپ بنا کر اس کے گلے میں توک ڈال دے گا، اور وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں گے، کہ گنجا ہوگا زہر کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ سانپ اس کو مسلسل ڈستا رہے گا، ڈستا رہے گا، ڈستا رہے گا، اور کیا کہے گا انا مالک، کہ میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، کہ میں تیرا خزانہ ہوں، کہ آ مجھے گلے سے لگا جیسا تو دنیا میں لگاتا تھا، آ مجھے گلے سے لگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چل رہا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گلدستہ احادیث کتاب کا نام ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چل رہا ہے، ان کے زمانے میں ایک مالدار آدمی کہ اللہ نے بڑا ہی مال دیا تھا، بڑا ہی مال دیا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گیا۔ اب لوگوں نے اس کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کو جب دفنانے کے لیے قبر کو کھودا گیا، قبر کھود کے فارغ ہوئے تو ایک اژدہا قبر میں پیدا ہو گیا، ایک اژدہا۔ لوگوں نے فوراً اطلاع دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت یہ معاملہ ہوا ہے، اژدہا پیدا ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسری قبر کھود لو، دوسری قبر کھودی، اژدہا اس میں آ گیا۔ انہوں نے فرمایا تیسری قبر کھود لو، تیسری قبر کھودی، اژدہا اس میں آ گیا۔ چوتھی قبر، پانچویں، چھٹی، 7 قبریں کھودی کہ اژدہا باری باری اس قبر میں جاتا رہا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے گھر چلے گئے، بھئی اس کا کیا قصور تھا، ایسا کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے اژدہا قبر سے نہیں نکل رہا؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ اللہ نے مال بہت دیا تھا لیکن یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی اس کا گناہ ہے، کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن اس کا مال سانپ بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا۔ آج اژدہا بنا کر قبر میں آ گیا۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سے کہ اس کو اژدہے سمیت ہی دفن کرو، کہ زکوٰۃ ادا کرو، کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک قبیلہ ہے، قبیلہ خزاعہ، قبیلہ خزاعہ، اس کا ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں،
میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، تراویح بھی پڑھتا ہوں اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اب بتائیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ سارے کام کرتا ہو اور وہ مر جائے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہداء اور صدیقین میں سے اٹھائے گا، شہداء اور صدیقین میں سے اٹھائے گا جو یہ کام کرتا ہو۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کروا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ نمبر 3، رمضان کے روزے رکھو۔ نمبر 4، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وہ دیہاتی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کاموں سے زیادہ نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، یہ سارے کام کروں گا۔ جب وہ دیہاتی واپس آنے لگا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ جو شخص جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو تو اس کو دیکھ لے، اس کو دیکھ لے۔ پھر بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ شوق بنائے، یہ شوق بنائے کہ صدقہ کریں، خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، کہ کسی کا حق نہ مارے، غریبوں کا بھلا کریں، غریبوں پہ نظر رکھیں کہ کون ہے جس کے گھر میں آج ہانڈی نہیں پکی، کون ہے کہ جس کے گھر میں آج کھانے کو کچھ نہیں ہے، کون ہے کہ جس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، میرا پڑوسی تو نہیں، میرے رشتہ دار تو نہیں، میرے دوستوں میں تو کوئی نہیں۔ بھائیو نظر رکھو، پکی بات ہے اللہ کم نہیں کرے گا، اللہ زیادہ دے گا، اور اللہ اتنا دے گا، اللہ اتنا دے گا کہ نسلیں سنبھالیں گی تب بھی نہیں سمجھے گا۔ اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ سنت ہے۔